لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عنوان گفتگو نشر غدیر اور ہماری ذمہ داریاں، آیات کے تناظر اور روایات کے آئینے اور واقعات کے منظر اور پس منظر میں دیکھا جائے تو نشر و اشاعت، ترویج غدیر اور تبلیغ غدیر کا اہتمام ہمیں اللہ ہی سے ملتا ہے، اس لیے کہ قدرت نے، پیغمبر نے، مورخین نے جس شان سے غدیر کا اہتمام کیا ہے، انصرام کیا ہے، انتظام کیا ہے، ویسے کسی اور چیز کے سلسلے سے یہ اہتمام ہمیں نہیں ملتا ہے۔ غدیر کی تبلیغ کی جب باری آئی، ولایت کے اعلان کی باری آئی، تو قدرت کا لہجہ بھی بدلا ہوا ہے، انداز تکلم بھی بدلا ہوا ہے، طرز بیان بھی بدلا ہوا ہے، لب و لہجہ بھی بدلا ہے، گفتار بھی بدلا ہوا، آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے پیغمبر، اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اور اہتمام دیکھیے پروردگار عالم کا، چٹیل میدان ہے، دھوپ کی شدت ہے، آفتاب کی حدت ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، پیغمبر نے حاجیوں کو روک کے تھکے تھکائے ہوئے مجمع کو پیغمبر نے 3 دن اور تھکایا۔ کیوں ایسا کیا پیغمبر نے؟ تاکہ دنیا دیکھ لے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ غدیر کسی معمولی حیثیت کی حامل نہیں ہے، یہ غدیر کوئی واقعہ نہیں ہے جو ذہنوں سے اتر جائے۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے، یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ انصرام، یہ تنظیم اور یہ تنسیق الہی ہے اور الوہی ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے۔ اگر عقل و خرد کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جو انسان پہ شکوک و شبہات و اعتراض وارد ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات کی وادیاں آئیں گی، آندھیاں چلیں گی، مگر غدیر کے آفتاب پہ کمی نہیں آئے گی، اور یہ غدیر کا آفتاب قیامت تک کے لیے ایسے ہی روشن بن کے چمکتا رہے گا۔ دنیا کو آواز دی میرے پیغمبر، چٹیل میدان میں رکا جائے، صحرا کو صاف کرایا جائے، کانٹوں کو نکالا جائے، اونٹ کو کجاؤں کا منبر بنایا جائے، اور آخر میں پیغمبر اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا کائنات کو یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اب لوگ اسی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولا کے کیا معنی ہیں، پڑوسی کے ہیں، بھائی کے ہیں، اور رشتہ دار کے ہیں، اور خاندان کے۔ میاں مولا کائنات پہلے ہی سے خاندان کے ہیں، پہلے ہی سے رشتہ دار کے ہیں، پہلے ہی سے بھائی ہیں، اور پڑوسی ہونے کا سوال ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ آغوش رسالت کے پروردہ ہیں۔ تو جو آغوش رسالت کا پروردہ ہوتا ہے وہ پڑوسی نہیں ہوتا ہے، بھائی پہلے سے ہیں، خاندان کے پہلے سے ہیں، آغوش کے پروردہ پہلے سے ہیں۔ تو یہ اعلان جو بتا رہا ہے، اور بات لوگ کہتے معمولی اعلان تھا غدیر خم کا، میاں اگر معمولی بھی اعلان غیر معمولی طریقے سے کرایا جائے تو وہ بھی غیر معمولی ہو جایا کرتا ہے۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ مان لوں کہ بھائی کا اعلان کر رہے ہیں، اخوت کا اعلان کیا جا رہا ہے، پڑوسی ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، داماد ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، بھائی چارے کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو میاں تپتا ہوا صحرا، ریگستان عرب، دھوپ، حدت، آفتاب کی تمازت، یہ ساری مشکلات اور غیر معمولی حالات میں معمولی واقعات کا اعلان بتا رہا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ غیر معمولی۔ یہ قدرت کا انتظام بتا رہا ہے کہ غدیر خم کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اور جب پیغمبر نے اعلان کیا تو پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ الْوَالِدُ وَلَدَهُ،
جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ غدیر خم کا پیغام اور مولا کائنات کی ولایت و وصایت و وزارت و خلافت کا اعلان جو غائب ہے اس تک پہنچایا جائے، اور باپ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بیٹے تک غدیر خم کا پیغام پہنچائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمیں غدیر کی نشر و اشاعت اللہ کے یہاں سے بھی انتظام مل رہا ہے، پیغمبر نے بھی اہتمام کر کے بتایا کہ جو غائب ہے اس تک یہ پیغام پہنچایا جائے، باپ کا فریضہ ہے کہ بیٹے تک پیغام پہنچائے۔ تو یہ انتظام، یہ انصرام ائمہ نے بھی دکھایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم غدیر کے دن مومن سے ملاقات کرو اور مبارکباد دو تو اسے ان لفظوں میں آواز دو: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو غدیر علی کی ولایت گزشتہ انبیاء کی جتنی کتابیں اور صحیفے ہیں سب میں موجود ہے، اور اللہ نے کسی نبی کو نہ نبی بنایا اور نہ کسی نبی کو وصایت کے درجے پہ فاضل کیا جب تک ہمارے پیغمبر کی نبوت اور مولا کائنات کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا۔ تو یہ اہتمام ائمہ کی طرف سے، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم غدیر کی نشر و اشاعت کے لیے ایسے اقدام کریں جو قیامت تک باقی رہیں۔ ایسا نہیں ہے غدیر پر لکھا نہیں گیا، اب جس کی آنکھوں پر عداوت اور بغض و عناد کی عینک پڑی ہو تو قرآن مجید خود فرماتا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ انہیں سمجھاتے رہیے، بجھاتے رہیے، پڑھاتے رہیے، لکھاتے رہیے، کچھ بھی کیجئے، مگر ان کے ذہنوں پر جب اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، ان کی سماعتوں، ذہنوں اور دلوں پر، ان پر اللہ اور نبی کی کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے، تو ہماری بات کیسے اثر کری؟ مگر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ تاکہ ہمارا بھی نام مبلغین غدیر میں لکھا جائے، ناشرین ولایت میں لکھا جائے، تاکہ ہمارا نام بھی غدیر کے مولائیوں میں لکھا جائے۔ اور اس سلسلے سے ہم نے بھی کوششیں کی ہیں۔ 1400 سال ہو گئے غدیر پر لکھا گیا ہے، لکھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ لکھا جاتا رہے گا، بیان سے، قلم سے، زور بیان سے، زور قلم سے، زبان و لسان سے، جس اعتبار سے انسان کوشش کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ غدیر کا اہتمام کرے، غدیر کی نشر و اشاعت کرے۔ اور اس دور کا سب سے بہترین معجزہ جو غدیر پہ لکھا گیا ہے وہ علامہ امینی کی کتاب الغدیر ہے، جس سے آندھیاں نہ بجھا سکتی ہیں، نہ شکوک شبہات کے تھپیڑے اسے اپنی بہاؤ میں بہا سکتے ہیں۔ اتنی مدلل، مستند اور معتبر اور عالمی اور ہماگیر اور عالمی شہرت یافتہ کتاب جو علامہ امین نے لکھی ہے غدیر کے سلسلے سے، یہ منکرین غدیر کے لیے علامہ امینی آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جس علی کی ولایت پر تمہیں اختلاف ہے، آؤ میں تمہیں 10 جلدوں میں اسی علی کی ولایت کو ثابت کرتا ہوں۔ مسلسل 11 جلدیں ہیں، یہ 1 لاکھ لکھا ہے کہ 1 لاکھ کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، 10,000 کتابوں کو اثر نو انہوں نے پڑھا ہے، اور 40 سال کی تگ و دو کے بعد جناب علامہ امینی نے اس کتاب کو منظر عام پر پیش کیا ہے، اور دنیا کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ دیکھو جس غدیر کو تم چھپانا چاہتے ہو چھپاؤ گے کیسے؟ 110 راوی ہیں صحابی جو روایت کرنے والے ہیں، 84 تابعین ہیں، 360 کتابوں نے جب لکھ دیا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جب کتابوں میں لکھنا تھا تو چھاپا کیوں؟ جب چھاپ دیا ہے تو چھپا کیوں رہے ہو؟ اور جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟ اور چھپی ہوئی چیز چھپتی نہیں ہے، اور جب جو چیز چھپائی جاتی ہے اسے چھاپا نہیں جاتا ہے، اور جب چھاپ چکے ہو تو اسے چھپاتے کیوں ہو؟ غدیر وہ آفتاب ہے جسے دنیا کی نگاہیں نہ چھپا سکتی ہیں نہ اور چھپانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ غدیر ہے، اسی لیے مولا کائنات نے احتجاج بھی کیا ہے، چھپانا چاہے تو جلدی ممبر کوفہ پہ مولا کائنات ہے، مولا کائنات نے فرمایا: حل فیکم احد سمع رسول اللہ یقول، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے یہ سنا ہے رسول نے میرے بارے میں یہ کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو لکھا ہے 30 صحابی کھڑے ہوئے، سب نے کہا ہم نے سنا ہے۔ ان میں سے 12 صحابی جو بدر میں شریک کر چکے تھے، میدان جنگ میں بدر میں شریک تھے، اور جب سب گواہی دے چکے کہ ہاں ہم نے سنا ہے مولا کائنات، 3 صحابی بیٹھے رہ گئے، برہ بن عازب اور زید بن ارقم اور انس بن مالک، یہ تینوں بیٹھے رہ گئے۔ تو مولا کائنات نے کہا کیا تم نے نہیں سنا؟ کہا ہم نے سنا ہے، مگر عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، نسیان طاری ہو گیا،
جب ان کے بڑوں کو نسیان طاری ہو سکتا ہے تو انہیں کیسے نہیں طاری ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہمیں نشان ہو گئے، مولا کائنات نے وہی کہا اگر انہوں نے میرے بغض میں غدیر کی ولایت کو چھپایا ہے تو پروردگار انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر یہ دنیا تک اسے چھپا نہ سکے۔ تو یہ غدیر ہے، نشر غدیر اور اشاعت ترویج غدیر، تبلیغ غدیر میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک تھوڑا سا مکالمہ ہے، سن لیجئے کہ غدیر کیا ہے اور مولا کائنات کیا ہے۔ غدیر اگر جان ہے تو غدیر اگر جسم ہے تو جان ہے علی، غدیر پیکر ہے تو روح علی، غدیر روپ ہے تو رنگ علی، غدیر لفظ ہے تو معنی علی، غدیر پھول ہے تو خوشبو علی، غدیر کشتی ہے تو ناخدا علی، غدیر قول ساز ہے تو نغمہ علی، غدیر منقبت ہے تو ترانہ علی، غدیر فضائل ہے تو ترنم علی، غدیر قصیدہ ہے تو چہرہ علی، غدیر چہرہ ہے تو جمال علی، غدیر دہلیز ہے تو کمال علی، غدیر معرفت ہے تو جلال علی، غدیر آسمان ہے تو آفتاب علی، غدیر ستارہ ہے تو چمل علی، غدیر چاند ہے تو دمک علی، غدیر راستہ ہے تو منزل علی، غدیر شعر ہے تو قافیہ علی، غدیر عشق ہے تو معشوق علی، غدیر محبت ہے محبوب علی، غدیر خواب ہے تو تعبیر علی، غدیر آنکھ ہے تو نور علی، غدیر قلب ہے تو احساس علی، غدیر ناموس ہے تو عزت علی، غدیر آیت ہے تو تفسیر علی، غدیر قرآن ہے تو نقطہ علی، غدیر عدالت ہے تو میزان علی، غدیر ولایت ہے تو مولا ہے علی۔ میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار ہمارا بھی شمار علی کی ولایت کے مبلغین میں فرما، اور ہم جس طریقے سے تو نے اہتمام کیا ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم غدیر کا اہتمام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ